المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام خدیجہ تھا اور لقب طاہرہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے 15 سال قبل سن 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھی۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث مبارک ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون ہیں۔ بعثت کے 10ویں سال رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال بابرکت زندگی گزارنے کے بعد رحلت پائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے مکہ مکرمہ کے علاقے حجون میں دفن کیا۔ حضور علیہ السلام کو ان کی وفات کا اتنا غم ہوا، آپ اس قدر رنج و ملال میں مبتلا ہوئے کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اعلان نبوت کے بعد ہر طرف مخالفت کی لہر اٹھی تو آپ مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا سبب بنی۔ کفار نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کفار کی لا یعنی اور بیہودہ باتوں سے رنج و الم میں مبتلا ہوتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے سے حضور علیہ السلام کا ملال تباہ دور ہو جاتا تھا۔ اس پرآشوب زمانے میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف حضور علیہ السلام کی ہم خیال اور غم گسار تھیں، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بتاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی ایسا رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والی خاتون حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ تقریباً 25 سال زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال تھی۔ حضور علیہ السلام کی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 6 اولادیں دی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی صغر سنی میں وفات پا گئے۔ ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ ان کے بعد
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدہ کائنات مخدوبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی، وہ مجھ پر ایمان لائی اس وقت جب سب کافر تھے، انہوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب سب میرا ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنا مال و دولت اسلام پر قربان کیا، خدا نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ مومنین کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کو لفظوں میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ یوں تو شان ہے ماورا ساری امہات کی، محسنہ ہیں وہ مگر محسن کائنات کی، آپ دیدہ ہوتے جن کے ذکر سے شاہ کیسی عظمت ہوگی احمد اس خدیجہ ذات کی۔